السلام علیکم ناظرین کرام۔ بڑھاپے میں جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور پھر بڑھاپا۔ جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں اور دنیا کی چکا چوند اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے۔ مگر جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں۔ اس وقت نہ وہ طاقت باقی رہتی ہے، نہ وہ خواہشات، بس ایک ہی حقیقت سامنے آتی ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف لوٹنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم کلمے اور ذکر کی جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اسے بڑھاپے میں اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا، چاہے انسان نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہو۔ اگر بڑھاپے میں بھی وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہی اللہ کی رحمت ہے، یہی اس کی شان کریمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو صحرا میں اپنی سواری گم کر بیٹھے اور اچانک اسے واپس پا لے۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص بڑھاپے میں کمزور جسم کے ساتھ لرزتے ہاتھوں سے اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نہ جوش میں آئے گی۔ ناظرین کرام، بڑھاپا دراصل ایک خاموش پیغام ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب واپسی قریب ہے، اب دنیا کی چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، اب صرف اعمال کام آئیں گے۔ ایسے وقت میں اگر انسان اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لے تو یہی ذکر اس کے لیے نور بن جاتا ہے، قبر میں روشنی بن جاتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص بڑھاپے میں کثرت سے یہ کہے لا الہ الا اللہ اور دل سے اس بات کو مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ کلمہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ شرط صرف ایک ہے: اخلاص۔ ناظرین، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نہ دکھاوا ہو، نہ دنیا کی واہ واہ کی خواہش ہو، بس بندہ اور اس کا رب۔ اگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اگر دل کانپ جائے، اگر زبان رک رک کر اللہ کا نام لے، تو یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کی ایک دعا بہت قیمتی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دعا میں عاجزی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے اور سچائی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بوڑھے بندے کی دعا میں خاص تاثیر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم میں سے ہر شخص جوان ہے یا خود کو جوان سمجھتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ ہمیں ملے گا یا نہیں۔ اس لیے دانش مندی اسی میں ہے کہ ہم بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، بلکہ ابھی سے اس ذکر کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہے، بیماری، کمزوری یا تنہائی میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، مگر یاد رکھیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا خود ایک گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت بڑھاپے کے انسان کے لیے امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، والدین ہیں، دادا دادی یا نانا نانی ہیں تو ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ انہیں یہ ذکر سکھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا ایک کلمہ آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، دل کو اللہ سے جوڑیں اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں ذکر کی لذت عطا فرمائے
اور ہمارے بڑھاپے کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو یا آپ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔